صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لے آیا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، صالح عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہیں ہے کسی قسم کا کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پریشان اور غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ فرمایا۔ یہودی یہ بات سمجھتے تھے کہ شاید ہم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور لاڈلے لوگ ہیں، جنت صرف اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، کسی اور کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ چاہے کوئی مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر بشرطے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، نیک صالح عمل کرتا ہو، اللہ کے ہاں اس کا اجر ثبت ہو چکا ہے، اللہ کے ہاں وہ نجات پا چکا ہے۔ نجات پانے کے لیے کسی شخص کا یہودی ہونا شرط اور ضروری نہیں ہے، کسی کے نجات پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کسی شخص کا عیسائی ہونا شرط نہیں ہے۔ جیسا کہ یہود و نصارہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی یہ بات کہتے کہ عیسائی کسی چیز پر قائم نہیں ہے، یہ بے دین لوگ ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں، یہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ عیسائی یہ بات کرتے، یہ دعویٰ کرتے کہ یہودی بے دین ہے، یہ اللہ کی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ۔ یہودی کہتے جنت میں جانا ہے تو یہودیت کا لیبل لگاؤ، جب تک تم یہودی نہیں ہو تم اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتے۔ عیسائی کہتے جب اگر جنت میں جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، پھر عیسائیت کا لیبل لگاؤ، ورنہ بغیر عیسائیت کے لیبل کے آپ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ کیا ہے؟ یہ تو ان کی خام خیالیاں ہیں۔ کسی لیبل کی بنیاد پر کوئی شخص اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی جنت میں کون جائے گا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ کوئی شخص بھی ہو، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ سفید ہے، وہ حبشی ہے، وہ عربی ہے، وہ اجمی ہے، وہ کوئی بھی شخص، قریشی ہے، مطلبی ہے، ہاشمی ہے، کوئی شخص بھی ہے، اس کا خاندان کوئی بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، شہر کوئی بھی ہو، ملک کوئی بھی ہو،
وہ کسی نسل سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جس کے اندر یہ تین خوبیاں موجود ہیں وہ اللہ کی جنت کے اندر چلا جائے گا، اور جس شخص کے اندر یہ تین خوبیاں نہیں ہیں وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اللہ کی جنت میں اسے داخلہ نہیں ملے گا، چاہے وہ مطلبی اور قریشی ہی کیوں نہ ہو، ہاشمی ہی کیوں نہ ہو، عربی ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات کا ازالہ کرتی اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے محبوب کون ہے؟ کسی کا یہودی ہونا اللہ کے نزدیک جو ہے یہ محبوبیت اور پسندیدگی کی دلیل نہیں ہے، کسی شخص کا عیسائی ہونا جو ہے یہ اللہ کے محبوب ہونے کی شرط نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں شرک کروں، بدعات کروں، خرافات کروں، دنیا کا ہر گناہ کروں، ہر فعل اس کے اندر موجود ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کا پسندیدہ اور محبوب ہوں۔ نہیں، اللہ کے نزدیک کون پسندیدہ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے مشرف اور سب سے محبوب ترین کون انسان ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے، اس کی نسل کوئی بھی ہو، خاندان کوئی بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے قبائل کی بنیاد پر جو ہے، قومیت کی بنیاد پر جو ہے، نسل کی بنیاد پر جو ہے، زبانوں کی بنیاد پر جو ہے ایک دوسرے کو جو فوقیت دی جاتی ہے، اس کا قطعاً اسلام کے اندر تو کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام تو یہ بات کہتا تھا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دین پہ ایمان رکھتا ہے، وہ حبشی ہے، وہ گورا ہے، وہ سفید ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ کوئی بھی ہے، جس شخص کے اندر یہ خوبی موجود ہے وہ اپنے اللہ پہ کامل ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ مکمل ایمان رکھتا ہے، اور اس عقیدے کے مطابق دن رات عمل کر رہا ہے، آپ سمجھے کائنات کا سب سے افضل ترین انسان ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ یہودی جو ہے یہ ہر وقت اسی فکر کے اندر مبتلا رہتے تھے، ہم تو اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس یہودیت کے اشتقاق کے اندر جو ہے اہل تفسیر کا بہت بڑا اختلاف ہے۔ یہود کا ایک معنی جو ہے وہ دوستی کا بھی ہوتا ہے، ایک معنی اس کا توبہ کا بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نسل کی بنیاد پر اس حد تک ایک دوسرے سے دوستی کیا کرتے تھے کہ ان کو شریعت کے اصطلاح میں یہودی کہا گیا۔ اور یہ جب اللہ کے سامنے انہوں نے سرکشیاں کی، بغاوتیں کی، بالآخر توبہ، کچھ لوگوں نے توبہ طائب بھی کر لی، کچھ لوگ اس دور کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ دور کے اندر جو ہے اللہ پہ بھی ایمان رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور آیا، کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لے آئے، وہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھتے تھے پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھنے لگے، یہ مومن لوگ تھے، کامیاب لوگ تھے۔ پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت آیا، آخری دور آیا، پھر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان رکھنے والے لوگ تھے۔ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ بے خوف لوگ ہیں، بے خطر قسم کے لوگ ہیں۔ بعض گمراہ کن فرقوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ ہر دور کے اندر جو ہے جو جس دین پر بھی قائم تھا سمجھے آپ کہ وہ نجات دہندہ تھا، وہ نجات پا چکا تھا، ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر جو آخری دور کے اندر جو ہے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری پیغمبر مبعوث فرمایا، خاتم النبیین بنا کر جب بھیجا، اب اگر اس دور کے اندر کوئی یہودی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہے، اگر کوئی عیسائی ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا، آپ سمجھے وہ کافر ہے، وہ دائمی جہنمی ہے، اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر جو ہے یہ ایک مستقل باب ہے کتاب الایمان کے اندر، باب وجوب الرسالت بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پہ ایمان لانا جو ہے یہ ایمان کے اہم ترین ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے۔
اجزاء میں سے ایک بہت بڑا جز ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الایمان میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يسمع بی رجل من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ولا یؤمن بی الا دخل النار۔ اگر کوئی یہودی جو ہے میری نبوت اور رسالت کے متعلقہ سن لیتا ہے، اسے یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آخری دور کے اندر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، اللہ کا پیغمبر آ چکا ہے۔ اگر کوئی یہودی یہ بات سنتا ہے، کوئی عیسائی یہ بات سنتا ہے، صحابی یہ بات سنتا ہے، لیکن وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا گیا جس پر ایمان لانا ہر ایک پر فرض ہے۔ کوئی عیسائی ہے جب تک ہمارے نبی پہ ایمان نہیں رکھے گا تب تک نجات کا کوئی رستہ نہیں۔ اگر کوئی یہودی ہے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہے لیکن ہمارے نبی پہ ایمان نہیں رکھتا، آپ سمجھے وہ دائمی جہنمی ہے، اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک سب سے بڑا بیٹا جو تھا وہ یہودا تھا، اس کی جو نسل چلی اس کو یہودی کہتے ہیں۔ اس کے اشتقاق کوئی بھی ہو جائے، لیکن یہ ایک قوم تھی، ایک قبیلہ تھا، ایک امت تھی، بنو اسرائیل جو تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، ایمان لانے والا کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے صابی ہو۔ صابی بے دین کو بھی کہتے ہیں، ستارے پرست کو بھی کہتے ہیں، فرشتہ پرست کو بھی کہتے ہیں، یعنی شروع میں وہ کسی ایک مخصوص مذہب پہ قائم ہو، بعد کے اندر جو ہے وہ ستاروں کی پوجا پرستی شروع کر دے، فرشتوں کی پوجا پرستی شروع کر دے، اس کو صابی کہتے ہیں۔ اس کا کسی نسل سے تعلق ہو، اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو، لیکن من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا، جس کے اندر یہ 3 خوبیاں موجود ہیں، آپ سمجھے وہ شخص کامیاب ہے، اور جس کے اندر یہ 3 خوبیاں موجود نہیں ہیں یا ان میں سے ایک خوبی بھی ختم ہو جاتی ہے، ایک چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، آپ سمجھے کہ وہ اللہ کی جنت کا مستحق نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں چیزیں اپنانی ہوں گی۔ اپنے اللہ پہ کامل یقین رکھنا ہوگا، آخرت کے دن پہ بھی پورا یقین رکھنا ہوگا، جنت جہنم کو برحق سمجھنا ہوگا، آخرت کو برحق سمجھنا ہوگا، اس پہ کامل اور مکمل ایمان لانا ہوگا، اور اس عقیدے کے مطابق جو ہے ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کماکو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، اللہ موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ سبحانک اللہم